بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جنگل میں کام کرنے والے ان لوگوں کی ذمہ داری میں تقریباً 1600 کے قریب ہاتھی آتے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں بار ان جانوروں کو بچے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن مارچ 2018 میں کینیا کے امبوسیلی نیشنل پارک میں جب اس مادہ ہاتھی نے بچے کو جنم دیا تو یہ جانوروں کے ماہر بھی حیرت سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس ہتھنی کا یہ کام اس قدر خاص تھا کہ ان لوگوں نے ایسا کچھ بھی گزشتہ 40 سال میں نہیں دیکھا تھا۔ کینیا کے جنوب میں واقع امبوسیلی نیشنل پارک اس ملک کے سب سے بڑے اور سب سے وزٹ کیے جانے والے ایک نیشنل پارکس میں سے ایک ہے، اور اس میں موجود جانوروں کو کوئی بھی دیکھ جائے تو اس کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ لوگ اس جگہ کو ہی سب سے زیادہ دیکھنے کیوں آتے ہیں، اور یہی دنیا کی سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہے اگر آپ جنگلی ہاتھیوں کو قریب سے ان کے قدرتی گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس جنگل میں صرف ہاتھی ہی نہیں رہتے، بلکہ جنگل، صحرا اور تالابوں کے ایک جوڑ سے اس جنگل کو مختلف نسل کے جانوروں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ لیکن اتنے مختلف جانوروں کے باوجود بھی اس جگہ لوگ ہاتھیوں کو ہی دیکھنے زیادہ تر آتے ہیں، اور پھر اگر یہ ہاتھی ایسا کام کر جائیں تو تمام لوگوں کی ہی ان ہاتھیوں میں دلچسپی مزید بڑھ جائے گی۔ تقریباً 60 کے قریب ہاتھیوں کے جھنڈ اس علاقے میں موجود ہیں، اور ہاتھی اکثر اکیلے ہی رہتے ہیں، لیکن ہتھنیاں اکثر جھنڈ میں ہی رہتی ہیں تاکہ ان کے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن اگر وہ ایسے بچوں کو جنم دے دیں تو جنگل کے رکھوالے انسانوں کو بھی ان پر خصوصی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ ہتھنیاں اور ہاتھی اپنے قریبی ہاتھی کے مر جانے پر بالکل ویسے ہی غم کا اظہار کرتے ہیں جیسے کہ انسان روتے ہیں، لیکن ان تمام جذبات کے باوجود ماں کا بچوں کے لیے جذبہ محبت ایسا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ دیر جس ماں کو اپنے بچے کو پیٹ میں پالنا ہوتا ہے وہ یہی جانور ہی ہیں۔ تقریباً 2 سال تک ایک مادہ ہتھنی حاملہ رہتی ہے، اور ایک ماں کو تقریباً 5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے دوبارہ ماں بننے کے لیے۔ جس رفتار سے ان جانوروں کو مارا جا رہا ہے اور جس سست رفتار سے ان کی آبادی بڑھتی ہے، اس نظر سے دیکھا جائے تو جلد ہی ان ہاتھیوں کی تعداد بھی اس دنیا سے ختم ہی ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن اس مادہ ہتھنی نے تمام کے تمام اندازے مکمل طور پر غلط ثابت کر دکھائے، اور کچھ ایسا اپنے بچے کی پیدائش پر کیا جو کہ کسی نے گزشتہ 40 سالوں سے نہ دیکھا اور نہ سنا تھا۔ ان کی گھٹتی تعداد کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی حفاظت کرنے والے لوگوں کے لیے ہاتھی کے نئے بچے کی پیدائش بہت زیادہ خوشیاں لے کر آتی ہے۔ لیکن 39 سالہ اس ہتھنی نے بچے پیدا کیے تو ان کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ ان جنگل کے رکھوالے انسانوں کو معلوم تھا کہ اس ہتھنی کو اب تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، اور اب کسی بھی وقت وہ ماں بھی بن سکتی ہے، لیکن یہاں ایک بات انہیں بے حد تشویش اور خوف میں مبتلا کیے جا رہی تھی، اور وہ یہ کہ اس ہتھنی کا پیٹ عام ہتھنی کے اس پیٹ سے بھی بہت زیادہ بڑا ہو چکا تھا جو کہ بالکل ماں بننے کے قریب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ مادہ ہتھنی کسی بیماری میں گرفتار نہ ہو، اور اس وجہ سے اس کا پیٹ سوج گیا ہو۔ ایسی کوئی خبر ان کی ساری کوششوں اور ان جانوروں پر برسوں کی جانے والی محنت پر ایک ہی منٹ میں پانی پھیر سکتی تھی، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان نے 2018 کے مارچ کے آخر میں اس ہتھنی پر کڑی نگرانی شروع کر دی، کیونکہ ان کے حساب سے اب اس ہتھنی کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ادھر یہ ہتھنی بھی اس قدر وزن کی وجہ سے بے حد سست ہو چکی تھی، لیکن جھنڈ کے ساتھ برابر رفتار سے چلنا اس کے لیے ضروری تھا، ورنہ شیر اور دیگر خونخوار جانور ایسے ہی سست اور آسان شکار کی اکثر طاق میں رہتے ہیں۔ خیر کئی دنوں تک ان لوگوں نے جب اس کو نظر میں رکھا تو آخر ان کو یہ ہتھنی ایک جگہ کھڑی نظر آئی، اور جس طرح سے یہ ہونے والی ماں بے چین نظر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر کوئی انٹرینڈ بندہ یہی کہہ یا سوچ سکتا ہے کہ اس کا آخری وقت اب قریب آ چکا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر جانوروں کے یہ ماہرین بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ شدید درد اور کرب میں مبتلا ہے، لیکن وہ ماسوائے خاموش تماشائی بننے کے اور کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخرکار اس ہتھنی نے پیدائش کا عمل شروع کر دیا، اور ان لوگوں کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں ہتھنی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود تھا، لیکن بجائے اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کرنے اور اس کو وہ توجہ دینے کے جو کہ ایک ہتھنی عموماً اپنے نئے بچے کو دیتی ہے، یہ مادہ ہتھنی اسی حالت میں وہاں موجود رہی جیسے اس کی تکلیف کا یہ عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کی حالت اب غیر ہو رہی تھی، اور ادھر یہ لوگ بھی شدید پریشانی میں تھے کہ شاید یہ ہتھنی اس پیدائش کے عمل کو برداشت نہیں کر سکی اور اب اس کا آخری وقت قریب ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ خود کو تو بری خبر کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کو ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ ہتھنی ایک اور بچے کو جنم دے چکی تھی، اور جب ان لوگوں نے اس ہتھنی کے ساتھ ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کو دیکھا تو ان کو تو اپنی ہی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔
کہ آخر ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ انہیں سمجھا یہ کسی اور ہتھنی کا بچہ ہوگا، لیکن جلد ہی انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ ہتھنی جڑواں بچوں کو جنم دے چکی ہے، اور اس وجہ سے اس کا پیٹ عام حاملہ ہتھنی سے بہت بڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے پیٹ میں ایک نہیں بلکہ 110 کلو کے بچے اٹھائے ہوئے تھی۔ اس ماں کی آزمائش ختم ہو چکی تھی، اور اس نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ خود میں ہی بے حد خاص ہے۔ اسی دوران اس کا سارا جھنڈ اس کو گھیر کر اس کی حفاظت میں کھڑا رہا، اور آج ان کو بھی عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ دیر کسی مادہ ہتھنی کو اس کی پیدائش میں حفاظت فراہم کرنی پڑی۔ اس کے دونوں بچے صحت مند تھے، اور یہ بات بڑی ہی دلچسپ نظر آئی کہ اس ہتھنی کے ساتھ رہنے والی ایک اور ہتھنی اب اس کے ایک بچے کو اکثر ساتھ رکھتی ہے، جیسے کہ وہ اس کو اس کے بچے کو پال کر دینے میں اس کی مدد کر رہی ہو۔ ہاتھیوں کی عقل کو دیکھ کر شاید آپ کو بھی یہی لگے کہ وہ انسانوں کی طرح عقل مند ہوتے ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے، اور اس کی وضاحت ایک گزشتہ ویڈیو میں ہم ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ان چھوٹے ہاتھیوں کا نام کیٹیٹو اور نورا رکھا ہے، اور یہ لوگ ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان ہاتھیوں کو غیر قانونی شکاریوں، سمگلرز اور چوروں سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔